TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اعلان کیا ہے کہ لبرل حکومت مصنوعی ذہانت میں صلاحیت بڑھانے کے لیے اپنے آئندہ بجٹ میں $2.4 بلین مختص کر رہی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اعلان کیا ہے کہ لبرل حکومت مصنوعی ذہانت میں صلاحیت بڑھانے کے لیے اپنے آئندہ بجٹ میں $2.4 بلین مختص کر رہی ہے۔ اس کا بڑا حصہ $2 بلین ایک فنڈ میں جا رہا ہے جس کا مقصد کمپیوٹنگ کی صلاحیتوں اور تکنیکی انفراسٹرکچر تک رسائی فراہم کرنا ہے۔ ٹروڈو نے یہ اعلان پری بجٹ ٹور کے ایک حصے کے طور پر مونٹریال میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت جلد ہی ایک نئے AI کمپیوٹ ایکسس فنڈ اور کینیڈا میں اس شعبے کو وسعت دینے کی حکمت عملی پر صنعت کے ساتھ مشاورت شروع کرے گی۔ ٹروڈو نے کہا ہم کمپنیوں کو AI کو اس طریقے سے اپنانے میں مدد کرنا چاہتے ہیں جس کے ہر ایک پر مثبت اثرات مرتب ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ زراعت، صحت کی دیکھ بھال اور صاف ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں AI کو اپنانے کے لیے $200 ملین خرچ کیے جائیں گے۔ حکومت $50 ملین کا AI سیفٹی انسٹی ٹیوٹ شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جو اسے جدید یا ناقص AI سسٹمز کہتی ہے اور $5.1 ملین مجوزہ مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا ایکٹ کو نافذ کرنے کے لیے AI اور ڈیٹا کمشنر کے دفتر کی طرف جائیں گے۔ بھارتی حکومت کینیڈین خفیہ ایجنسی کے ان الزامات کی تردید کر رہی ہے کہ اس نے کینیڈا کے پچھلے 2 انتخابات میں مداخلت کی تھی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بھارتی حکومت کینیڈین خفیہ ایجنسی کے ان الزامات کی تردید کر رہی ہے کہ اس نے کینیڈا کے پچھلے 2 انتخابات میں مداخلت کی تھی۔ کینیڈا کی جاسوسی ایجنسی کی دستاویزات جو کینیڈا کے انتخابات میں غیر ملکی مداخلت کی تحقیقات کے دوران منظر عام پر آئیں ان میں بھارت اور پاکستان کو 2 حکومتوں کے طور پر نامزد کیا گیا ہے جو 2019 اور 2021 کے ووٹوں کو متاثر کرنے کی کوششوں میں ملوث ہیں۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اوٹاوا میں ہندوستانی ہائی کمیشن کی طرف سے کینیڈین میڈیا کو بھیجے گئے ایک بیان میں کہا ہم کینیڈا کے انتخابات میں ہندوستانی مداخلت کے ایسے تمام بے بنیاد الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ یہ بیان فروری میں ہندوستانی حکومت کی طرف سے دیے گئے بیان سے ملتا جلتا ہے۔ دوسرے ممالک کے جمہوری عمل میں مداخلت کرنا بھارتی حکومت کی پالیسی نہیں ہے۔ حقیقت میں اس کے بالکل برعکس یہ کینیڈا ہے جو ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ ہم اس معاملے کو ان کے ساتھ باقاعدگی سے اٹھاتے رہے ہیں۔ کینیڈا سے مطالبہ کریں کہ وہ ہمارے بنیادی خدشات کو دور کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کی دستاویزات میں ہندوستان پر 2021 میں مداخلت کا الزام لگایا گیا تھا جب اس نے مداخلت کرنے کا ارادہ کیا تھا اور ممکنہ طور پر خفیہ سرگرمیاں کی تھیں۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے جمعے کو کہا کہ حکومت کینیڈا کو انتخابات میں غیر ملکی اثر و رسوخ سے بچانے کے لیے اقدامات کرتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہم کئی سالوں سے جانتے ہیں کہ بہت سے مختلف ممالک کینیڈا کے اداروں میں شامل ہونے میں دلچسپی لیتے ہیں اور کبھی کبھی کینیڈا کے اداروں کے کام میں اثر انداز ہوتے ہیں، کبھی مداخلت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ہر وہ کام کرتے رہیں گے جو کسی بھی ملک سے آئے مداخلت کو روکنے کے لیے ضروری ہے۔ کینیڈا میں نیاگرا فالز کے میئر نے سورج گرہن کا نظارہ کرنے کے لیے آنے والے سیاحوں کی آمد سے قبل شہر میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں نیاگرا فالز کے میئر جم ڈیویڈاٹی نے سورج گرہن کا نظارہ کرنے کے لیے آنے والے سیاحوں کی آمد سے قبل شہر میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی ہے اور مقامی پولیس نے بھی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی پلان تیار کیا ہے۔ مکمل سورج گرہن کے موقع پر کینیڈا کے شہر نیاگرا فالز میں لاکھوں افراد کی آمد متوقع ہے۔ میئر کے مطابق نیاگرا فالز کی تاریخ میں پہلی بار سب سے زیادہ افراد جمع ہو رہے ہیں جو سورج جیسا لباس پہن کر عالمی ریکارڈ قائم کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ شہر کے ہوٹلز کے تمام کمرے بک ہیں اور لوگوں نے پارکوں میں بھی کیمپ لگا لیے ہیں۔ میئر نے احتیاطی تدابیر جاری کرتے ہوئے تمام سیاحوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ مقررہ اوقات میں خاص اینکوں کے بغیر سورج کو نہ دیکھیں۔ یاد رہے کہ نیشنل جیوگرافک نے مکمل سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے نیاگرا فالز کو بہترین مقام قرار دیا ہے۔ قاہرہ میں مصر اور قطر کی ثالثی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ قاہرہ میں مصر اور قطر کی ثالثی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی نے مصری میڈیا کے حوالے سے بتایا کہ قاہرہ میں غزہ میں جنگ بندی سے متعلق حماس اور اسرائیل کے درمیان بنیادی اور متنازع نکات پر اتفاق ہو گیا ہے، تاہم جن نکات پر اتفاق ہوا ہے اس کی تفصیل سامنے نہیں آئی۔ معاہدے کے بنیادی نکات پر اتفاق کے بعد قطر اور حماس کے وفود واپس روانہ ہو گئے اور توقع ہے کہ معاہدے کی شرائط کو حتمی شکل دینے کے لیے 2 دن بعد واپس آئیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان آئندہ چند گھنٹوں میں مشاورت جاری رہنے کی توقع ہے۔ حماس کی جانب سے مذاکرات میں اہم پیش رفت پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا
اور مذاکرات کے فریقین میں سے کسی نے بھی میڈیا رپورٹ کی تصدیق نہیں کی۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے دھمکی دی تھی کہ اسرائیل عالمی برادری کے دباؤ میں نہیں آئے گا اور نہ ہی حماس کے مطالبات منظور کرے گا۔ قطر، امریکہ اور مصر تقریباً 6 ماہ سے جاری جنگ کے دوران اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی قیدیوں کے بدلے میں جنگ بندی اور اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں 33,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 75,000 سے زائد زخمی ہیں۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ تنازع کے خاتمے کے لیے یوکرین کو روس کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ تنازع کے خاتمے کے لیے یوکرین کو روس کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے ایک انٹرویو میں واضح طور پر کہا ہے کہ روس کے ساتھ تنازع کے خاتمے کے لیے یوکرین کو بالآخر کسی قسم کے سمجھوتے پر رضامند ہونا پڑے گا۔ نیٹو سیکریٹری جنرل کا کہنا تھا کہ اب یہ یوکرین پر منحصر ہے کہ وہ روس کے ساتھ کب اور کن حالات میں امن کی کوشش کرے گا۔ یہ فیصلہ یوکرین کو کرنا چاہیے کہ وہ کس قسم کے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ وہ کیف کو کسی رعایت کی طرف نہیں دھکیل رہے، لیکن مغرب کا کردار کیف کو ایک ایسی مذاکراتی پوزیشن تک پہنچنے میں مدد کرنا ہے جسے کوئی قابل قبول نتیجہ نکل سکے۔ تاہم اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حقیقی امن صرف یوکرین کی فتح سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نیٹو سیکریٹری جنرل نے مزید کہا کہ مغرب کو طویل مدت میں یوکرین کی حمایت کرنی چاہیے، چاہے ہمیں مستقبل قریب میں جنگ ختم ہونے کا یقین ہو۔ مغربی ممالک کو کیف کی دفاعی صلاحیتوں میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے تاکہ مستقبل میں لڑائی کی صورت میں اسے مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔